بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک اور برا دن، بری خبریں چاروں اطراف میں۔ باقی تو جو سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کی جو گونج ہے وہ پوری جگہ بار بار آپ کے کانوں میں آ رہی ہے اور ٹکرا رہی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے عرصے اور رہنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کہاں جا کے تھمتا ہے۔ ڈالر نے آج ہشہ نشہ کر رکھ دیا روپے کا۔ یہ ایسا نہیں کوئی اچانک افتاد آ پڑی ہے، اس کے لیے 4-5-6 دنوں سے سوچ بچار تھی۔ یہ سوچ بچار تھی کہ سمجھیں کہ افغانستان کی ٹریڈ ہماری ہو رہی ہے کیش کے اوپر، تورخم بارڈر کے اوپر۔ وہاں پہ آپ ڈالر کے بدلے زیادہ سے زیادہ روپیہ جو ہے وصول کرنے کے لیے مہنگا ڈالر خرید رہے ہیں، یا ڈالر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور میکسیمم روپیہ خرید رہے ہیں۔ تو IMF نے کہا تھا کہ جو ریٹ تورخم بارڈر کے اوپر ہوگا افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں، یعنی کہ سمگلنگ کا، وہی ریٹ آپ کا مارکیٹ میں آئے گا۔ ایک وقت میں تو لگا کہ ڈالر 300 روپے تک جائے گا، کیونکہ 292-93 تک یہ پہنچا۔ تو میں اس وقت کالم لکھ رہا تھا، کالم بند کیا تو میں نے یہ میرا خیال تھا کہ شاید اختتام تک 300 تک پہنچے گا۔ وہ تھوڑا بہت پھر ایڈجسٹ ہو گیا، 285 تک آ گیا، لیکن چونکہ تورخم بارڈر پہ ڈالر آج 320-325 پہ ٹریڈ ہوا ہے، تو سمجھیں کہ یہاں پہ بھی پھر کل پرسوں ایک اور دوڑ لگے گی، اور کیونکہ IMF کی مطالبہ ہے۔ پالیسی ریٹ 2% کا امکان تھا، 3% بڑھا دیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی 2 یا 3%، اب تو گنے ہی چھوڑ دیا کہ 17% پالیسی ریٹ تھا، اور 3% بڑھنے سے 20% ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر پہلے جو کیجولٹی ہوگی وہ یہ ہوگی، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ جتنی انڈسٹری پاکستان کی، چاہے اسٹیل ہے، چاہے شوگر ہے، چاہے فلور ملز ہیں، آٹے کی ملیں ہیں، چاہے جتنا کہیں، آپ اس کا جو خام مال ہے یہ ری فائنینس ہوتا ہے۔ ٹیکسٹائل ہے، اس کے آرڈر آتے ہیں تو خام مال اس کو آپ فائنینس کرواتے ہیں یا ری فائنینس کرواتے ہیں، اور اس خام مال کے بدلے پھر آپ مال تیار کرتے ہیں، پھر جو مال بکتا ہے بینکوں کا قرضہ اتارتے ہیں۔ یعنی کہ وہ پیسہ نہ ہو تو آپ کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے، اس پیسے کے اوپر ہی فیکٹری کی پروڈکشن چلتی ہے۔ لا محالہ جب 20%، 21% پہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا، اور مزید پتہ نہیں کیا اسے بڑھنا ہے یا گھٹنا ہے، کیونکہ یہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمارے جتنے معاشی جو ایکسپرٹس تھے اور جو حکومت کے اندر بڑی کرو فر سے آئے تھے، وہ سارے آج ڈھیر ہوئے پڑے ہیں۔ اب وہ حوصلہ تو یوں دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اب کر بھی جائے تو کیا ہے، وہ کہتا ہے جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک عجیب و غریب اس وقت کیوس ہے۔ مہنگائی اس سے کل تک مہنگائی شاید کوئی 29% بڑی تھی یا 32% بڑی تھی، اب مزید 2-4 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس نے نئے پرواز لینی ہے۔ خیال ہے کہ یہ 50% کے قریب چلی جائے گی مہنگائی۔ چلو جن کے پاس تو پیسے وافر مقدار میں ہیں، وہ تو 5 لاکھ روپے والے جو ہے نا، یہی سمجھیں گے کہ ان کے پاس 2 لاکھ روپے ہے، لیکن جن بچوں کے پاس سرے سے 40-50 ہزار روپے ہے، وہ کیا کریں گا؟ پھر کسی کے پاس تو 25 ہزار روپے ہے، جو پاکستان کی میجورٹی آبادی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال یہ تو وہی سوچے گا جو جس کے پاس کو مملکت چلانے کے لیے ان لوگوں کے پاس کے لیے وقت ہو۔ ان حالات میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو IMF کرا رہی ہے، چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج بڑا سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے جو معاشی ابتری ہے، معاشی بدحالی ہے، معاشی بحران ہے، اس کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہے۔ انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن وہ ڈیفینیٹلی امریکہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو معاشی پالیسیز ہیں، انہوں نے ان ملکوں کی معیشت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ میں تو ایک عرصے سے یہی کہہ رہا تھا کہ IMF ہو یا FATF ہو، یہ جب بھی آتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں ملک سے نکلیں نہیں، اور نکلیں تو اس کے بعد وہ ملک کسی طرح کسی کے استعمال کے قابل نہ رہے۔ اب پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان ایک بہت بڑا رسک لے بیٹھا تھا۔ پاکستان بدقسمتی سے 2015 کے اندر سی پیک سٹارٹ کر بیٹھا تھا، چین کے ساتھ پینگیں بڑھا چکا تھا، پسلی تھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ماڑی تھی تو لڑتی کیوں تھی؟ وہ ماڑا ملک، اور تم جا کے چین کے ساتھ اس کو سی پیک، گوادر کی پورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا،
شاید چل بھی جاتا، لیکن ہوس اقتدار کے اندر بھوکے ہمارے جرنیل، وہ بھلا جب پاکستان کے اندر سی پیک وہ پیسے آتا دیکھا تو سوچا کہ یہ تو لگتا ہی ہے کہ یہ سیاستدان کھا رہے ہیں۔ چنانچہ اس بیچارے جو ہے حرص اور طلب اور طاقت کا نشہ کہ یار ہماری زیادہ اسپیس ملے، انہوں نے 2016 کے اندر پیناما کے نام پہ کھلواڑ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد 2017 میں ایک جی آئی ٹی بنی۔ میں کتنی دفعہ اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں، تب سے لکھ رہا ہوں، کئی دفعہ لکھا ہے، اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر مجھے ذرا شک و شبہ نہیں تھا کہ اس کی جو 10 والیوم ہے وہ سی آئی اے کی مدد کے بغیر پورے نہ ہو سکتے۔ وہ جو انفارمیشن تھی، جو اس طریقے سے بندے بنائے کتاب کے مل گئے تھے، جو ان بیچاروں نے تو اٹھا کے تو پریزنٹ ہی کیے یا ایک دفعہ یا پڑھنے کی کوشش کی ہو، وہ 10 والیوم جو تھے وہ سارے کے سارے ابوظہبی میں تیار ہوئے تھے، 9 ابوظہبی میں اور ایک سعودی عربیہ میں، اور یہ سارے ہوتے چین نے اب یہی کہا ہے کہ جی یہ ایسے ممالک جو ہیں یا دوسرے ممالک ہیں وہ بھی تجارت اس لیے نہیں کر سکتے کہ امریکہ کی طرف سے پابند ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، گلف کنٹری جتنی بھی ہو، عمان سمیت، بحرین سمیت، کویت سمیت، قطر سمیت، یہ سارے کے سارے یو ایس کی کلائنٹ سٹیٹس ہیں۔ یہاں پہ ہر سٹیٹ کے اندر امریکہ کے باقاعدہ فوجی اڈے موجود ہیں، ان کے سمندر میں باقاعدہ امریکہ کی بہت بڑی فوج موجود ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب یہ سارے موجود تھے تو وہ امریکہ جو ان سے چاہتا وہ کروا سکتا تھا۔ جے آئی ٹی کے لیے اس فیسیلیٹی کیا، کیونکہ امریکہ کو پتہ تھا کہ جیسے ہی یہ چیز جے آئی ٹی آئے گی، نواز شریف صاحب کی حکومت غیر مستحکم ہوئے گی تو ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا۔ اچھا، وہ سیاسی بحران جس کی حرص سے مارے اقتدار کی ہوس میں جو سیاستدان پھر رہے تھے، عمران خان صاحب، وہ ڈیسپریٹ ہو رہا تھا کہ مجھے حکومت کیوں نہیں مل رہی، حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے تو گھر آگے دینی چاہیے تھی جب میں 1996 میں اقتدار میں آنے کا ارادہ کیا، اور بڑی تکلیف ہوئی کہ ہر جگہ پہ 500 800 1000 2000 ووٹ سے زیادہ کہیں بھی نہ نکلے، تو وہ انتہائی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بے عزتی خراب ہوئی تو عزت خراب ہونا، عمران خان صاحب کی بے عزتی خراب ہوئی 1997 کے الیکشن میں بھی جو 3 فروری کو ہوئے، اور پھر 2002 میں ایک سیٹ نکل آئی تھی، اور اس کے بارے میں کئی دفعہ تفصیل بتا چکا ہوں۔ باقی پاکستان کے اندر پول ووٹ کا 0.5% بھی طریقہ صاحب کو نہ ملے، تو یہ تو ایسا تھا نا کہ وہ کہتا ہے کہ بے عزتی خراب ہونے والی بات تھی۔ بہرحال ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی تھی کہ میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیرو، قومی ہیرو، اور میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، شوق خانہ بنا چکا ہوں، کرکٹ کی کپتانی کر چکا ہوں، ورلڈ کپ جیت چکا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو میرے کمی ہے؟ شخصیت ہے، خوبصورتی ہے، ہینڈسم ہوں، بہرحال اللہ کے کام ہے۔ پھر جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مزید عمران خان صاحب کی مقبولیت جو تھی 400 تھی، انٹرنیشنل پرسنالٹی وہ پہلے بھی تھا، کئی گنا اور بڑی ہو کے آ گیا۔ اس سارے لوازمات کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال اس راستہ جب اختیار کرنا پتہ ہوا کہ جی وہ ایک مہرہ بن کے پاکستان کے فوجیوں کا، جرنیلوں کا، اور ایک مہرہ بن کرے۔ یہ کام انہوں نے 2011 میں کسی طریقے سے فٹ ہو گئے تھے، لیکن سپیس نہیں مل رہی تھی، اور اتنی جو ہے، اور میرا خیال میں شاید جو حرص جو تھی نا، جو جناب باجوہ کے اندر اقتدار کی تھی، یا اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی تھی، یا ساری زندگی آخری سانس تک 4 اسٹار جرنیل کی حیثیت سے زندہ گزارنے کی تھی کہ وہ ریٹائر نہیں ہونا، یہ باقی جنرلوں میں شاید تھوڑی کم ہو گئی، ایک وقت کے بعد وہ ایگزاسٹ ہو جاتے تھے۔ اور یہ نواز شریف کو جب 2013 میں ہٹانے کی کوشش کی اور دیکھا کہ جی اب بہت ہی بہیمانہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ 2014 میں نواز شریف کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جنرل ظہیر الاسلام آرمی جو ISI چیف تھے، کیسے مشہور ہو جاتے ہیں یہ لوگ، وہ تو پاکستان کو بچانے کے لیے یا پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے ہمیشہ اپنا کو یہی کنونس کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو فتح کر کے پھر پاکستان کو بہت اوپر لے کے جانا ہے۔ تو ظہیر الاسلام نواز شریف کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوتے ہوتے 2016 کے بعد جب پاناما بنا، جے آئی ٹی بنی، سی پیک بند ہوا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سی پیک جو بند ہوا اصل میں وہ نقطہ آغاز تھا جو آج ہماری ایک معاشی تباہی کا ہے، جو ہماری سیاسی تباہی ہے، اس کا نقطہ آغاز 2014 کے دھرنے سے ہو گیا تھا، جب کہ ظہیر الاسلام وغیرہ نواز شریف کو کہتے تھے اب ریزائن کرو، جائیں۔ کیوں جائیں؟ کس لیے جائیں؟ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں جائیں، آپ اب جائیں۔ ریاض ملک جو بحریہ کے ہیں ان کو نواز شریف صاحب بھیجا گیا کہ ان کو ریزائن کر دیں،
اچھا آپ شہباز شریف کو حکومت دے دیں. یہ باجوہ کہتے رہے کہ ہم نے 2017 میں نواز شریف کو کہا تھا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا، پنامہ ختم، صرف آپ اور مریم نواز دونوں سیاست ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو جائے. جس کو مرضی دے دیں، اپنی مرضی کو کوئی لیڈر بنا دیں، شاید خاقان عباسی کو بنا دیں، شہباز شریف کو بنا دیں، کسی تیسرے کو بنا دیں، خود آپ جائیں تاکہ پہلا جو ہے نا ایکٹ مکمل ہو. اس تگ و دو کے بھائی جنرل باجوہ فخر سے بتاتے تھے جب وہ بالکل ایسا تھا کہ رونت اور ایک خبت عظمت میں وہ ان کا نشہ چڑھا ہوا تھا. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ جو ہے ایک وہ آرمی چیف تھے جنہوں نے ایک کنگ بنایا تھا، کنگ میکر. چنانچہ اس کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا اور سی پیک بند ہو گیا کیونکہ اس کی کاسٹ تھی. یہ کاسٹ میں بتا رہا ہوں، آج میرا مقدمہ پاکستانی فوج کے ان جرنیلوں کے نام ہے کہ جنہوں نے نواز شریف کو ہٹایا، امریکہ کی مدد لی اور اس کے عوض سی پیک بند کرنا پڑا. جھوٹ بولتے رہے قوم سے کہ سی پیک، اور پھر چین کو کہتے رہے کہ کچھ کرتے رہے جی یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. چین اتنا اپسٹ تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ خود کچھ جیکٹ پہن کے پاکستانی جرنیل کیوں پھر رہے ہیں. چین کو کیا پتہ ہے کہ یہ 1951 سے خود کچھ جیکٹ نہیں پہنتے، یہ تاثر دیتے ہیں. یہ اپنی اقتدار کے لیے پاکستان کو کئی دفعہ توڑیں گے اور وہاں تک پہنچائیں گے کہ پوری اپنی زندگی کے اندر یہ فوج پہلے، یہ جرنیل ناٹ فوج، جو جرنیل جو فورس کا جرنیل پہلے پاکستان کو فارغ کریں گے پھر جائیں گے. کوئی اس بات کو ڈسکس نہیں کر سکتا، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. یہ جو میں پوچھ رہا ہوں یہ جو ہے ان کی طبیعت پہ گراں گزرے گا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہو، کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں نہیں جو رول ہے یہ عمران خان نے کی ہے، شہباز شریف نے کی ہے، نواز شریف نے کی ہے، ہمارا کیا رول ہے؟ ہمارے تو ہے نا ہاتھ دیکھ لو، صاف شفاف ہاتھ ہے کہ ہم تو کام ہی داستانے پہن کے کرتے ہیں. کس کے ہاتھ میں اپنا تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے؟ یہاں شہر نے تو نہیں، یہ جو دو چار بندے ہوتے ہیں انہوں نے دستانے پہن ہوتے ہیں. کیا اللہ کا نظام ہے کہ آج اپنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لگے ہیں اور پھر کیسے بنے ہیں کہ بیچارے جنرل عاصم منیر کو بھگتنا پڑا. اسے راستہ روکنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے، کس نے حاضر سروس جرنیلوں نے کیا کیا کام نہیں کیا. اور ہر بندے کو پتہ ہے اس بات کا، یہ نہیں کہ میرے تک پہنچ گئی، ہر بندہ جانتا ہے کہ فیض حمید کیا کام کرتا رہا، جنرل باجوہ کیا کام کرتا رہا، نواز شریف کے صاحب کے پاس کیا کیا پیغام جاتے تھے. اور آخر میں اپنا کام نہیں بنا تھا جنرل باجوہ کا تو انہوں نے کہا جی سائر شمشاد کو بنا دو، پھر عاصم منیر کو رکوایا. یہ باتیں اب چھپی نہیں رہنی، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سام گزر گیا، جو لکیر ہے اس کو پیٹا جا رہا ہے. پسلیاں ملک کی توڑی تھی، ملک کی پرچیاں ٹوٹ چکی ہیں. اور پھر ہماری جوڈیشری ثاقب نثار سے شروع تو سارے ہوئے، کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب نے 2014 میں نہیں بتایا تھا جب وہ صدر تھے تحریک انصاف کے. صدر تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے جرنیلوں نے بتایا ہے کہ آپ یہاں دھرنا دیں اور سپریم کورٹ جوڈیشل مشلقو کرے گی، یعنی کہ جوڈیشل سو موٹو لے کے وزیر اعظم کو ہٹا دے گی. یہ آج سے تعبیریں نہیں ہو رہی آئین کی، یہ جو انگڑائی آئی ہوئی ہے آئین کے نافذ کرنے کی اور انصاف زبردستی بانٹنے کی، یہ انگڑائیاں لے چکی ہیں. یہ پرویز الہی کے وقت میں آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہوئے. یہ جرائم پیشہ لوگوں کا گٹھ جوڑ جو تھا، صرف بس تکلیف کیا ہے کہ پکڑے نہیں گئے. آج بھی کوئی ایف آئی آر ہوگی تو سیاستدانوں کے خلاف ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہیں گے. اس گٹھ جوڑ کو کوئی نہیں توڑ سکتا. چنانچہ آج ڈالر 300 روپے کا ہوا ہے اور چائنا نے کہا ہے جی کہ ان کا جو کچھ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ ان کی ایک بہت بڑی ایک زیادتی ہے. ترقی یافتہ ملک جو ہے ان کی پالیسی سے پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے. ابھی تو ہوا ہی نہیں، ابھی تو اور ہونا ہے. عمران خان کے وقت سے پہلے نواز شریف صاحب کے آخری دوروں میں یہی بات کہتا تھا کہ آپ امریکہ کے چنگل سے نکل رہے ہیں، سی پیک نے آپ کو ایک آزاد مملکت کے طور پر بنانا ہے، ایک خوشحال مملکت کے طور پر بنانا ہے، ایک امن آشتی کا گہوارہ اس ملک کو بننا ہے. یہ ملک پروسیس ملک ہوگا، یہ ملک جو ہے سیاسی طور پر مستحکم ہوگا. لیکن اس کے لیے آر ٹی ایس پھر کیسے آتا؟ عمران خان صاحب کو اقتدار کیسے ملتا؟ نواز شریف صاحب کو ایک جو ہے اپنی سوچ رکھنے والا، اپنی تو کوئی بندہ بھی سوچ نہیں رکھتا، ان کو اکوموڈیٹ کرتے رہتے. دیکھا نہیں نواز شریف صاحب نے 2 فیڈرل منسٹر اسے نکال دیے کہ ان کی طبیعت میں گراں گزرتے تھے. ایک نے جو ہے پوپ ظہیر الاسلام کا نام لے لیا تھا اور ایک پریشی صاحب کے اوپر جو ہے ڈان لیگز کا ایک پرکھنڈ بنا کے
جس کے بعد اللہ نے دیکھا نا کہ اب عمران خان ڈان لیگز کا کیا، وہ ڈان لیگز آپ کو بھلی نہیں لگی تھی نا، یہ ہوتی مقافات عمل. کیسے کیسے آپ کپڑے اتار رہے ہیں ہمارے جو جنرل باجوہ کے اور باقی جو کچھ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں، اور اگلوں کو بھی وارن کر رہے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے. جس بندے کو پھولوں کی سیج لے کے آئے تھے وہ ان کے گلے پڑ گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ جو ہے اس کی اگلی باری ہے، وہ بنتی کے جہاں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ مملکت جو ہے یہ اللہ کی ایک دین ہے، تحفہ ہے. بہرحال پہلے بھی ٹوٹ چکی ہے، پہلے بھی ہم نے ناشکری اللہ کی تو اللہ نے اس کو 2 لاکھ کیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اب پھر ٹوٹ جائے، اب پھر تتر بتر ہو جائے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور کس کے ہاتھوں دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ہاتھوں. اب باری ہے سپریم کورٹ کی. اب سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ کل کا فیصلہ جو ہے یہ آج کا $300 کا ڈالر جو ہے جو کہ 285 پہ جا کے ختم ہوا ہے، بند ہوا ہے، اور کل دیکھیں اللہ خیر کرے ہو سکتا ہے 300 بڑھ جائے یا 350 تک پہنچ جائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ 350 350 تک. میں نے تو کسی زمانے میں ڈار صاحب کے آنے کے بعد پریڈکٹ کیا تھا کہ 300 تک جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ 350 تک شاید جائے. لیکن دیکھیں اللہ مالک ہے. پالیسی ریٹ جو ہے بڑھ گئی ہے، انڈسٹری بند ہونے کے ہے، لاکھوں کے قریب بے روزگاری آنے والی ہے، لوگ روٹی کو ترسیں گے، کیا کچھ آنے والا ہے. یہ اللہ مالک. اللہ تعالیٰ بہتر صورت نکال دے، کوئی معجزہ کر دے. اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں بہتری. پروڈکشن ختم ہو جائے گی، یہ گروتھ نیگیٹو ہوگی. آبادی جو ہے 2-2.5% کی حیثیت سے بڑھ رہی ہے پاکستان کی، گروتھ مائنس ہوگی. تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک جو ہے نا صورتحال سے پاکستان 2 چار ہونے والا ہے. اور یہ صورتحال جو ہے وہ صرف اور صرف یہ وہی بھگت ہے. اگر سپریم کورٹ آج بھی اسی کے اوپر ہے کہ انہوں نے 15 ججز میں سے 9 ججز چنے تاکہ فیصلہ 5-4 کا طے تھا. جب یہ ججز 23 فروری کو انہوں سو موٹو لیا، کس کے کہنے پہ؟ اعجاز الاحسن کے کہنے پہ، مظاہر علی اکبر نقوی کے کہنے پہ. وہ دونوں جو آپ باہر بیٹھے ہیں. کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ کہ اتنا احتجاج ہوا ان کے دونوں کے اندر آنے کا، اور ایسا ایک تماشا بنا کہ ان کو پتہ لگا کہ اب ہم بیٹھے تو بہت ہی سے زیادہ شاید کنٹروورسی یا تنازعات جو بڑھ جائیں. چنانچہ وہ باہر بیٹھ گئے. اب اس کے بعد رہ گئے 13 ججز. 13 ججز میں 9 کون سے چنے گئے؟ پہلے تو 2 اس کے تھے، مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن. تو ان میں سے ہر ایک کو پتہ تھا کہ یہ 5 ججز جو ہیں، عمر اتاب عدال صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور منیب اختر صاحب، یہ 5 ایک طرف ہوں گے، اور 4 جو ہیں منصور علی شاہ صاحب، جمال خان مدوخیل، اور پھر یحییٰ خان آفریدی اور عطر من اللہ. اچھا، اب 2 بندے جو ہے جب پھنس گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ریکلوز کر لیا، ہٹا لیا، تو پھر کیا کیا؟ اب وہ توازن، تو جو ترازو کا جو توازن تھا یہ 4-5 کا، اب وہ رہنا یہی چاہیے تھا. 2 ادھر سے نکلے تو 2 ادھر سے نکال کے پھینک دیے تاکہ بھاری ترازو کا حصہ جو ہے نا وہ 3 والا حصہ 2 پہ حاوی رہے. پھر جتنی اس کے اندر گنجائش بنتی تھی وہ بھی کاٹ ڈالی. اور گنجائش کیا بنتی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب نے اور جمال مدوخیل نے اس کے اندر نوٹ لکھا، اس نے کہا ہم ان سے ایگری کرتے ہیں تاکہ کنفیوژن رہ گئے ہمیشہ کے لیے. 3 ججز کا فیصلہ وہ قائم رہے گا. لیکن لکونہ یہی ہے کہ ساتھ جو 4 ججز ہیں ان کی رائے یہ تھی. اب میرٹ پہ تو رائے یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اس کو واپس بھیج دینا چاہیے. اب اس صورتحال کے بعد ملک اب الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ نہ بھی ہوتا اور میرٹ پہ 5 جو ہے 9 ججز بھی فیصلہ دیتے تو بھی اس کو اس طریقے سے ٹھنڈے پیٹ نہ لیا جاتا، اس کو اس طریقے سے لیا گیا. اب یہ ساری صورتحال سے 2-4 مملکت جو ہے وہ ایک بحران کے اندر تھی کہ اوپر سے ڈالر کا بحران. تو چنانچہ اب یہ میں کہیں کہ معاشی سیاسی ہمارا جو بدحالی ہے یا سیاسی ابتری ہے اور معاشی بدحالی ہے، اور جو ملک کے اندر اوورآل لا قانونیت ہے، بدامنی ہے، یہ سارے تینوں جو ہے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہیں. ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. یہ تینوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک کے بعد دوسرے کا آنا جو ہے یہ ایک منطقی عمل ہے. چنانچہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ بات میں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں، اور آپ اگلے آنے والے دنوں میں یہی دیکھیں گے کہ آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اگر نہ کرتے تو بھی تباہی تھی.
آئین کے مطابق فیصلہ یہ ہوا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اب اس کو عمل پیرا کرتے ہیں تو ایک اور تباہی، اور اگر یہ سارے سسٹم کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو تیسری تباہی، یعنی کہ ماورائے آئین کو ہوتا ہے تو پھر تو تباہی، بربادی، کیا سب کچھ ہے. یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک ایک دن گزار رہے ہیں. اس ملک کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت کے اندر مبتلا ہیں. کچھ سجھائی نہیں دے رہا، دماغ جو ہے وہ بالکل سن ہو چکے ہیں. سوچو بچا رکھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہکا بکا ہیں، یہ کہاں سے کہاں آ گئے. اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں، میں تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے صرف جو ہے عمران کے ہاتھوں اس لیے کرایا ہے کہ وہ ایک تمام حجت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ جس فرینکنسٹائن کو آپ نے پیدا کیا ہے وہی فرینکنسٹائن جو ہے آج ان کو بھی نکل رہا ہے، اور مملکت بھی جو ہے وہ اس وقت آخری دموں پہ تباہی کی دہلیز پہ کھڑی ہے. وما علینا الا البلاغ.